بیسیکلی آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سید عاصم شاہ شہید جو ٹرینی ایڈوکیٹ تھے ہمارے اور چارسدہ بار کے ممبر تھے، ان کو جو ہے قتل کیا گیا دن دہاڑے۔ ایک ایس ایچ او اس میں نامزد ہوا اور اس ایس ایچ او کو بچانے کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی گئی۔ تو وہ کبھی لاہور سے ضمانت لیتے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے کلیئر ڈائریکشن کے باوجود وہ نہیں آئے، پھر وہ اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں بھی اس نے ضمانت لی اور وہاں پہ وہ چیزیں چھپائیں جو لاہور ہائی کورٹ میں اس نے بیل کیا تھا، پھر یہاں آ گیا اور یہاں کر کے پھر وہ دونوں چھپائیں باتیں۔ بہرحال وہ تو میرٹ کی باتیں ہیں، لیکن ہمیں صبح صبح ایک جرگہ بھیجا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بیل پٹیشن وہ وڈرا کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پولیس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا بھی ڈیمانڈ تھا۔ ہم رول آف لا کے معتقد ہیں اور ہم اس کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، نہ لینے کی کوشش کی اور نہ لیں گے۔ یہ دنیا کو ہم نے بتایا ہے 2007 میں ورلڈ فیمس سکسیسفل جو ہماری وہ تھی وکلا کی اسٹرگل، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور رول آف لا کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، وہ سب نے دیکھا۔ تو آج صبح ہمیں جب یہ بتایا گیا تو ہم تھوڑا سا جو ہے بیٹھے، مجیب خان بھی آئے تھے، سارے ہمارے جتنے بھی ہیں یہاں لوکل جو فورمز کے صدور ہیں سب موجود تھے اور ہم نے یہ بات ان کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سے اس طرح کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ کنسرن تھا کہ ایک آدمی نے ایک معصوم کو قتل کیا اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سرنڈر کر دے، اس نے ان کے خاندان کے کسی فرد کو نہیں اسپیئر کیا، اس کے والد کو چارج کیا اپنے بیٹے کے مرڈر کے لیے اور اس کے گھر پر چڑھائی کر دی 15 پولیس وینز کے ساتھ اور 5-7 بختربند گاڑیوں کے ساتھ۔ تو ایک بروٹیلٹی تھی اور 780A میں چارج کیا اس کے والد کو۔ بہرحال وہ تو بعد میں جب قانون کے سامنے بات آ گئی ہماری کسی نے نہیں سنی، ہم نے چیخیں ماری کہ بھائی اس میں آپ جوڈیشل انکوائری کریں۔ جوڈیشل انکوائری کا طریقہ کار تھوڑا چینج ہو گیا ہے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد۔ اب جو ہے سو موٹو پاورز کورٹس کے آلموسٹ چلے گئے ہیں، نہیں ہیں آلموسٹ نہیں بلکہ بالکل نہیں ہے۔ اب حکومت نے خط لکھنا ہے اور آنریبل چیف جسٹس نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ انہوں نے خط نہیں لکھا اور آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بالکل بیچ میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنی مرضی کی انویسٹیگیشنیں شروع کر دی۔ ہمارا کسی نے سٹانس نہیں رپورٹ کیا، ہماری رپورٹ نہیں لے رہے تھے۔ پھر جو ہے نوخار میں چرسدہ میں سڑکیں بلاک ہوئی، رات تقریباً کوئی 8:30 بجے تقریباً یہ رپورٹ ہماری لے لی گئی اور وہ ہوا تھا دن تقریباً 3:30 بجے کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے قاتل یہ اپنی گرفتاری دے رہا ہے چارسدہ میں کنسرن پولیس اسٹیشن میں اور وہ اپنی BBA پٹیشن وڈرا کر رہے ہیں۔ کل سے یہ خبریں مل رہی تھی کہ اس کا وکیل بھی نہیں آئے گا، یہ بھی خبر آئی کہ ہیومن رائٹس کو انہوں نے اپروچ کیے۔ بہرحال ہم پرامن تھے۔ کل ہم نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، ہم نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آپ جو آنا چاہے، یہ نہیں کہا کہ سب آئیں، ہم نے کہا جو آنا چاہے وہ آئیں، پرامن رہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ جو لوگ اس کے مقدمے کی پیروی کے لیے آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو عزت دیں گے۔ آج صبح جب میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، 8:30 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے ایکسٹرا آرڈینری موومنٹ نظر آئی کہ کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ دڑا دڑ اوپر آ رہے ہیں، میرے آفس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو میں نے فوراً رجسٹرار صاحب کے نالج میں یہ بات لائی، ایڈمن صاحب کے نالج میں یہ بات لائی کہ اس طرح کی کچھ ایکسٹرا آرڈینری موومنٹس ہیں اور میں نے اپنے کیمرہ مین کو بتا دیا جو میرے ایڈمن ہیں، اس نے مجھے ویڈیو بتائی، کچھ پرائیویٹ کرائم کوچ میں لوگ آئے۔ بہرحال مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہیں اور یہ پلین کلوتھز میں ہیں، تو ڈونٹ وری، یہ انشاءاللہ اور ہم کر رہے ہیں۔ رجسٹرار صاحب نے ایڈمن صاحب کو کہا کہ وہ فوراً مجھ سے رابطہ کریں۔ بہرحال اس دوران 9 بج گئے اور ہم عدالت کا ہم چلے گئے۔ ہم سے پہلے ملزم کے وکیل صاحب سمیت ان کے جتنے بھی آئیں بائیں شائیں تھے وہ آلریڈی پہنچ چکے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی گئے، ہم بھی آرام سے وہاں بیٹھ گئے۔ ہم نے عدالت کے ڈیکورم کا 100% رسپیکٹ کیا، ان کے وکلاء کا رسپیکٹ کیا جو ہمارا فرض تھا۔ وہ جب ہم جج صاحب آئے تو میں نے ریکویسٹ کر دی کہ آؤٹ رائٹلی کہ سر یہ کیس چونکہ ہے اور اس کے لیے بہت سارا رش ہے ہائی کورٹ کے اندر،
اور کورٹ بھی ڈسٹرب ہوگا. لہٰذا میری ریکویسٹ میں نے کر دی کہ آپ یہ کیس جو سیریل نمبر 5 پہ فکس تھا نوٹس لسٹ میں, اس کو آپ لے لیں. تو دی آنریبل جج واز ویری کائنڈ اینف, اس نے میری ریکویسٹ کنسیڈر کر لی اور اس نے کہا آئیں. ہم کھڑے ہو گئے. روسٹرم پہ میں بھی تھا, میرے ساتھ میرے کولیگز تھے, اور ان کے وکیل شبیر حسین گنگانی صاحب بھی کھڑے ہو گئے, اور ان کے بھی کچھ ہم نوا تھے, وہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنی جو ہے آرگومنٹ کرنے شروع کیے, تو میں نے پریلیمنری آبجیکشن ریز کیا. میں نے کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. فرسٹلی یہ کہ ملزم عدالت کے سامنے نہیں ہے. سیکنڈلی ملزم ڈیفالٹر ہے, اس نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا, اور اس عدالت کا اس نے ابیوز آف پروسیس آف دی کورٹ کیا ہے. تو آنریبل کورٹ نے ان کے کونسل سے کویری کر دی, آئیو بھی آیا ہوا تھا, ان سے کویری کر دی. دونوں نے کہا کہ ملزم جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکا, لیکن وہ شرقی تھانے میں سرنڈرڈ ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن آئے گا اس کا وہ تابع ہوگا. کورٹ نے مجھے کہا کہ آپ اس کو سیکیورٹی دے سکتے ہو اگر میں اس کو یہاں بلاؤں. میں نے کہا نہیں سر, نو نیڈ, آپ اس کو نہ بلائیں, وہ شرقی تھانے میں محفوظ ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھا رہے. پھر میرے پریلیمنری آبجیکشن کو جج صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کیس اوپن کریں, میرٹ بھی بتائیں. یہ پریلیمنری آبجیکشن کا بھی جواب دیں اور اس کا بھی دیں. اس کے وکیل نے میرے خیال میں 1 گھنٹہ آرگومنٹس کیے ہوں گے, اور 1 گھنٹہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ہم نے اوپن اس نے جو نہ تھا اس نے وہ بھی بتا دیا. اس نے تمام کچھ, حالانکہ آنریبل جج صاحب نے 2-3 دفعہ اس کو کہا ہے کہ آپ کیوں ڈیپر اپریسیشن کر رہے ہو, آپ ایکسٹرا آرڈینری کنسیشن مانگ رہے ہو, اور آپ آرگومنٹ ایکویٹل کے کر رہے ہو. بہرحال وہ جو بھی تھا وہ کورٹ کے اندر اس نے اپنے آرگومنٹس پورے کیے. پھر کورٹ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے اپنے آرگومنٹس کیے. ہمارے شاید ٹائم جو بھی لگا, ہم نے آرگومنٹس کر کے کچھ ڈاکومنٹس ہم نے آنریبل جج صاحب کو بھی دیے, لاہور والے بھی, اسلام آباد والے بھی, اور یہاں والے آلریڈی ان کے سامنے تھے. اور ہم نے اپنے آرگومنٹ ختم کر کے آنریبل جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آرڈر کر لیتا ہوں. اس نے آرڈر ریزرو کیا. ہم کورٹ سے باہر نکلے. جب ہم نکلے تو میں تو خود اس سائڈ پہ آ گیا, کورٹ سے ٹورڈز لیفٹ میں بڑھا. کچھ وکلا میرے ساتھ آ گئے, کچھ یاسر خٹک صاحب اور ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں 400 بار کے, اور ان کے ساتھ کیبنٹ اور اپنے وہ کمپلیننٹ پارٹی, وہ بھی نکل آئے. وہ شاید اس سائڈ پہ آ رہے تھے, اور ہمارے قیصر زمان صاحب بھی اس طرف پہ آ رہے تھے. اس دوران جو ہے ہم نیچے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئی. وہاں جو سادہ کپڑوں میں لوگ تھے, میں اس کا وٹنس ہوں. اس کا بیسیکلی وہ جو ہیں یاسر صاحب اس کے آئی وٹنس ہیں. اگر بہتر ہوگا یاسر صاحب جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے. پھر آنورڈ جو ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا, ہماری بے عزتی ہوئی, کورٹ کے اوپر جو ہے اٹیک ہوا, کورٹ کے ڈگنیٹی کو انہوں نے ریڈیکیول کیا, اور جو کچھ انہوں نے باہر کیا تھا آج عدالت کے اندر آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. بیسیکلی دے وانٹ ٹو گیٹ پریمیم آف دیئر اون فاؤل پلے. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. کل انہوں نے ہیومن رائٹس کو اس کو رام کرنے کی کوشش کی, لیکن آج انہوں نے پریکٹیکلی یہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ اس صوبے میں وہ کلا ہمیں نہیں چھوڑ رہے. یہ بتائیں کہ آپ کہنا انہوں نے پہل کی, ان کے پاس وہ بامسلح تھے, کچھ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. اب میں ٹائم سے پہلے نہیں بتا سکتا. ان سے بڑی جو ہے ریکوریز بھی ہوئی ہیں. ہمارے وکلاء کو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا, اور ان کو انسٹیگیٹ کیا, ان کو اس پہ کمپیلڈ کیا کہ وہ اپنے پروٹیکشن میں. انہوں نے پھر جو ہے 3 ہم نے گرفتار کیے, اور وہ تھانہ شرقی کے ایس ایچ او آئے, اور ایس ایچ او صاحب کے ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں. پولیس اہلکار تھے کہ ابھی تک نہیں پتا. ابھی وہ پولیس والے بتا دیں گے. ایک ایکیوز کا کزن تھا. ہاں, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. صوبائی حکومت کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ابھی آگے بڑھ رہا ہوں, پھر میں اس سائڈ پر آ جاؤں گا کہ اس میں جوڈیشل پروب ہوگا, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہائی کورٹ کے ڈگنیٹی کا ہے, اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے. اب اس میں جو ہے جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. جو سب سے بڑا ڈراپ سین ہوا, ابھی میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ ڈراپ سین کیا ہوا. ان کی بی بی اے پٹیشن ریکال ہو گئی, بی بی اے پٹیشن خارج ہو گئی. جب خارج ہو گئی تو جب شرقی تانے کو اطلاع دی گئی تو شرقی تانے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ملزم ہے ہی نہیں. مطلب آپ دیکھیں ان کے کانڈکٹ کو, دیکھیں یہ کس طرح جو ہے پوری پولیس کو, ریاست کے پولیس کو ایک بندے کے بچانے کے لیے, اور وہ بھی قاتل,
اس کو بچانے میں یہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آئی یو نے اعتبار کہا, ان کے وکیل نے اعتبار کہا کہ وہ شرقی تھانے میں ہے, لہذا اب the law shall make its own course. انہوں نے جو کیا انشاءاللہ اب وہ بھگتیں گے, اور ہم نے جو کیا ہم نے رول آف لا کے لیے کیا, ہم نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کیا, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کیا, اور اس پہ کاربند رہیں گے چاہے ہم کٹ کیوں نہ جائیں, انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں. اللہ